السلام علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے۔ یہ درخواست ہے میری علماء کرام سے کہ مدارس میں جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہمیں کرنی ہوگی تاکہ ہم جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ چل سکیں۔ آج جو ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں حالت ہے، بے دینی عام ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے تمام شعبوں کو چھوڑ دیا، صرف تعلیم کا شعبہ لے لیا اور قرآن و حدیث کی تعلیم۔ اس کے علاوہ جتنے زندگی کے شعبے تھے وہ سب ان میں ہم کہیں نہیں جاتے۔ تو جب تک ہم اپنے علماء کو ہر شعبے میں کام کرنے کی تربیت نہیں دیں گے، ان کا ذہن نہیں بنائیں گے، ان کو اس کے قابل نہیں کریں گے، تو وہاں پھر وہ لوگ ہوں گے۔ ہم میدان کھلا چھوڑ دیا ہم نے ان لوگوں کے لیے جن کو دین کا معلوم نہیں ہے۔ ہم نے اسمبلیوں کو خالی چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ بیٹھیں آ کے جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، سینٹ کو خالی چھوڑ دیا ہم نے تاکہ ان لوگوں کو دے دیں کہ جو دین کو نہیں سمجھتے۔ آئین میں ترمیم اور آئین کو نیا بنانا وہ بھی ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جنہیں حمد و شریف بھی پڑھنی نہیں آتی۔ تو علماء کرام کو ہر سطح پر آنا پڑے گا، انہیں الیکشن میں بھی حصہ لینا ہوگا، ان کو جو ہے نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور فوج اور عدلیہ اور تمام جو تعلیمی ادارے ہیں سب جگہ آنا ہوگا، ہر شعبے میں، تجارت میں بھی آنا ہوگا، زراعت میں بھی آنا ہوگا، باغبانی میں بھی آنا ہوگا، اور جانوروں کو پالنا ہے جو ہے وہ بھی ان کو فارمز بھی بنانے ہوں گے بڑے بڑے۔ تب لوگوں کو، اگر ہم بھینسوں کا فارم بنائیں گے تو لوگوں کو خالص دودھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم مرغیوں کی فارمنگ کریں گے تو لوگوں کو سور والی فیڈ جو کھلائی جاتی ہے مرغیوں کو وہ نہیں کھلائی جائے گی، کیونکہ علماء کرام تو یہ کام نہیں کریں گے نا۔ اسی لیے ہم جس شعبے میں جائیں گے ہمارے علماء کرام وہ شعبہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم فوج میں جائیں گے فوج اور بہتر ہو جائے گی، اگر ہم عدلیہ میں جائیں گے عدلیہ ہماری بہتر ہو جائے گی، کیونکہ علماء کرام دین کے علم کو جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علم کو جانتے ہیں۔ اگر یہ تمام شعبوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ آ کے اور کام کریں اور ہم کام نہ کریں، ہم مدارس میں رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھ لیں کہ ملک کا کیا حال ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تمام کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں کہ رشوت ستانی عام ہے، ملک تباہی کی طرف چلا گیا، قرضہ چڑھ گیا، آج غریب سسک رہا ہے، انصاف ہے نہیں ملک کے اندر۔ تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے مدارس اور مساجد میں رہیں گے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے، ہم بس دیکھتے رہیں گے ملک اور مسلمان تباہ ہوتا رہے، ہم دیکھتے رہیں گے۔ انڈیا میں 50,000 مساجد گرا دی گئیں، تو پاکستان کے علماء نے اس پہ کوئی بیان دیا؟ کوئی بیان نہیں دیا۔ پاکستان میں سود کا نظام 75 سال سے چل رہا ہے، کچھ کام کیا علماء کرام نے اس کے خلاف؟ کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ملاوٹ عام ہے، کچھ کیا علماء کرام؟ نہیں کیا۔ جب تک علماء کرام زندگی کے ہر شعبے میں نہیں آئیں گے یہ سارے نظام ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اس لیے درخواست میری یہ ہے کہ اس مدرسے کے نظام میں آپ عصری تعلیم کو بھی شامل کریں، الگ الگ کر لیں۔ پہلے ان میں سے جو بہترین بچے ہیں ان کو علماء بنا دیں اور باقیوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور ہر شعبے میں لے کے جائیں۔ مدارس میں تعلیم و تربیت 5 سے 7 سال تک قرآن پڑھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی بتانی چاہیے۔ اللہ کی معرفت، تقوی کی اہمیت بتائی جائے اور اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے اور رب کو تسلیم کرنے کی بات کی جائے کہ رب کو رب تسلیم کر لو، کیونکہ قرآن کی پہلی آیت ہے یہ کہ تم میرا ذکر کرو، مجھ سے تعلق بناؤ، میری معرفت حاصل کرو، الحمدللہ۔ اور رب العالمین اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اپنا رب مان لو، کہ تمہیں جو بھی تمہاری زندگی میں ہے سب میری طرف سے، موت، زندگی، رزق، شادی، بچے، یہ سارے رب کی طرف سے، اور کسی کو اپنا رب نہ بناؤ اور کسی کے قریب نہ جاؤ کہ تم دنیا کے انسانوں سے مانگنے لگو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ رب تو وہی ہے نا جو سب چیز دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ متقی کی جو علامات ہیں، متقی جو ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہمارے علماء کو سکھائی جائے تاکہ وہ جس شعبے میں جائیں وہاں تقوی آئے، حضور کی سنتیں، ادب سکھایا جائے، وہ تو سکھایا جاتا ہے مگر اور بہتری کی طرف جائیں، اور تربیت اس کی ہونی چاہیے کہ ہر شعبے میں جا کے اس کا کام کریں۔ مسلمان بہترین اخلاق والے جب بنیں گے جب علماء کرام مدارس اور مساجد سے نکل کر باہر آئیں گے، عام مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، تو مسلمانوں کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں، یعنی ہر شعبے میں آئیں۔ 7 سال کے بعد طلباء کو تقسیم کر دیا جائے، جو ڈاکٹری کی طرف جانا چاہے، انجینئرنگ کی طرف جانا چاہے، یعنی کہ 2 ان میں سے طبقے بنا لیے جائیں، ایک وہ جو عالم بنیں گے
اس کے بعد جو بہت زیادہ ذہین طلباء بچ جائیں گے عالم بننے سے، وہ ان کو اپنے انجینئرنگ، ڈاکٹری اور جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد باقی اسکلز سکھانی ہے تاکہ مہارت حاصل کریں، مختلف کام، تجارت کی مہارت حاصل کریں، زراعت کی مہارت حاصل کریں، اور کیٹل فارمنگ یعنی کہ جانوروں کے پالنے کی مہارت حاصل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ مگر جب تک علماء ان کاموں میں نہیں آئیں گے یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ وہ آگے آئیں اور بچوں کو کی 7 سال کے بعد بچوں کی تقسیم کر دیں، یعنی جب بچے 5ویں کلاس پاس کر لیں تو اس کے بعد بچوں کو 6ٹھی کلاس سے جو ہے وہاں سے جو بہت زیادہ تیز انٹیلیجنٹ ذہین بچے ہیں ان کو ڈاکٹری انجینئرنگ کی تعلیم وہیں سے دینی شروع کر دیں، اور جو بچے تھوڑے ان سے کم درجے کے ہیں ان کو اور شعبوں میں لے کے جائیں، تجارت میں لے کے جائیں، زراعت میں لے کے جائیں، باغبانی میں لے کے جائیں، پولٹری کے کام میں، تاکہ بچے جب نکلیں گے تو وہ اپنے بزنس کر رہے ہوں گے، اور ہمارے اپنے بزنس ہوں گے، مدارس کے، مساجد کے بزنس ہوں گے، بڑے بڑے بزنس ہوں گے، اور ہر شعبے میں ہمارا آدمی ہوگا، اور وہ مدارس کو کسی سے چندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر پاکیزہ مال آئے گا مدارس میں، مساجد میں پاکیزہ مال آئے گا، پاکیزگی آئے گی، ہمیں اچھا کھانا صاف ستھرا ملے گا، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری آئے گی، اور مسلمانوں میں ترقی آئے گی، اور مسلمان اس قابل ہوں گے کہ دنیا کے تمام ممالک سے مقابلہ کر سکیں، اور اپنے دین اسلام کو اور مسلمانوں کو بچایا جا سکے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ لاکھوں مسلمان، تقریباً 1 کروڑ مسلمان، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن میں 1 کروڑ مسلمان شہید ہو گیا، مگر ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے ان جنگوں کو روکا جائے اور کیسے ڈیفینڈ کیا جائے۔ تو اس کو سوچنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، اور ہمیں ترتیب بنانی ہوگی کہ ہم مل کر بیٹھ کر سوچیں، کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، فرقے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا۔ مجھے قرآن سے، حدیث سے کوئی یہ بتا دے کہ کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ فرقے بناؤ، بلکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، ایک ہو جاؤ، قرآن حدیث پہ ایک ہو جاؤ، یعنی سب مل کر فلاح و بہبود کا کام کرو، سب مل کے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگو، سب مل کے انسانیت کی خدمت کرو۔ تو ہمیں اب اس چیز کو سوچنا ہوگا اور ہمیں اس طرف آنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ ترتیب ہم لائیں گے تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں بڑی صلاحیتوں والے ہیں پاکستان کے لوگ، یہ پاکستان کے لوگ، ان کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا، آپ ان کی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا۔